اگلا سوال کراچی سے سمینہ سلیم پوچھتی ہیں کہ میری ایک سہیلی بات بات پر شرط لگاتی ہے، میں اسے منع کرتی ہوں لیکن وہ باز نہیں آتی، اس لیے بعض اوقات میں بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہوں، اس لیے میں جاننا چاہتی ہوں کیا یہ عمل خلاف شرع ہے؟ میری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن اچھا دوست اچھے دوست کی پیشانی چومے گا، کہے گا میں تو غلط رستے پہ جا رہا تھا، تو نے میری رہنمائی کی، مجھے نیک جگہ پر لے کے گیا، اچھے رستے پر لے کے گیا۔ اور برا دوست برے دوست کے اوپر لان تان کرے گا، کہے گا میں تو اچھی جگہ جاتا تھا، تو نے مجھے خراب کیا ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ جب گروپ بنتا ہے نا کسی بھی، چاہے وہ خواتین کا ہو چاہے مردوں کا ہو، تو اس کے مابین طرح طرح کی خرافات بھی جنم لیتی ہیں۔ مثلا شرط لگانا، پھر یہ عام سی بات ہوتی ہے اور ہم اس کو شاید گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھیں ہر وہ چیز کہ جس کے اندر کسی دوسرے مسلمان کا حق سلب کیا جا رہا ہو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شرط لگانا یہ حرام ہے، یہ جوئے کی ایک قسم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شرط لگائی جائے گی تو ایک فریق کو نقصان ہوگا، اس نقصان کی وجہ سے دلوں کے اندر کدورتیں نفرتیں پیدا ہوں گی، عداوتیں جنم لیں گی، اور بعض دفعہ یہ عداوتیں بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ تاہم شرط لگانا یہ حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جس طرح جوا حرام ہے اسی طرح یہ شرط لگانا بھی حرام ہے۔ ہاں یہ کہہ لینا کسی اچھی بات کے اوپر، مثال کے طور پر کہ نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانا، یہاں بھی شرط کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم نیک اعمال نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے حوالے سے معاملات کرنے چاہیے، لیکن شرط لگانا بہرحال حرام ہوگا، یہ خلاف شرع عمل ہے۔ جی مفتی صاحب، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں نعت کا، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں میرے نال شرط لا، تو جیت گیا تو میں تینوں بوتل پلاواں گا، ٹھیک ہے، میں ہار گیا تو میں پلاواں گا، یہ والی شرط لگانا جائز؟ ایسی شرط بھی جائز نہیں ہے کہ چونکہ یہ ایک نیک کام ہے، نعت پڑھنا بڑا اچھا کام ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ شر نکالیں، یعنی یہ کہیں فلاں جیتے گا تو میں پلاؤں گا، اگر ہارا تو یہی تو شرط ہے، چاہے وہ نیک کام کے اندر ہو تب بھی غلط ہے۔ میں نے اس لیے یہاں پر لفظ بولا سبقت کا، کہ سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر مسابقہ بازی کرنی چاہیے، مقابلہ بازی کرنی چاہیے کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں گا، تو اس قسم کی شرط لگانا چاہے وہ بچوں کے اندر ہو یا بڑوں کے اندر یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بعض برتاؤں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے شرط لگائی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو انعام رکھا تھا، نام چینج کر دیتے ہیں۔ اگر انعام کی صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی تھی، نعت خوانی کا مقابلہ تھا، مسابقہ کہہ لیں اس کو، مقابلہ کہہ لیں، اور اس کے اندر جو جیتے گا اس کو ہم فلاں انعام دیں گے، اس کے اندر کسی فریق کو نقصان نہیں، یہ کہ ہبہ کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن اگر آپس میں شرط لگا لی جائے کہ فلاں جیتے تو یہ اور فلاں ہارے تو یہ غلط ہوگا، اس کو جوا کہا جائے گا۔ لیکن اگر انعام دیا جائے تو وہ ہبہ کی صورت میں تحفہ۔ میچ میں بھی شرط لگاتے ہیں لوگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ میچ پھر دیکھنا کیسا ہے، تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں ہر وہ چیز جو لغویات پر مبنی ہو، جو وقت کے ضیاع کا سبب بنے، وہ پہلے ہی گناہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر شرط لگانا یہ تو زیادہ گناہ ہوگا، اور یہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ میں یہاں پر یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ کرکٹ کے شائقین ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، جہاں پر غیر شرعی معاملات ہو رہے ہوں، خرافات ہو رہی ہوں، جو چیزیں وقت کے ضیاع کا سبب بنے اور فضول خرچی کے اندر ہیں، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ احباب اپنی رائے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ہمارا مقصد شرعی مسئلہ بیان کرنا تھا۔ ہر وہ چیز، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم فٹنس کے لیے کھیلتے ہیں، تو کھیلنا جائز ہے، اس کو آگے پھر تشہیر کرنا اور دیکھنا دکھانا، اس کے اندر بہت ساری شرعی خرابیاں پائی جائیں گی۔ آج کا اگلا سوال، ایک بہن لاہور سے پوچھتی ہیں کہ میری کئی سہیلیاں غیر مسلم ہیں، لیکن دوستی کی وجہ سے اکثر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا عام بات ہے، لیکن مجھے ایک کلاس فیلو نے کہا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا باعث گناہ ہے، اس بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری محبتیں اور سب کچھ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کے حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید نے تفصیلی احکامات بیان فرما دیے ہیں، تو میں لب لباب آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، چاہے کوئی کافر ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم کی آگے پھر بہت ساری اقسام ہیں، کچھ یہود ہیں، کچھ نصارہ ہیں، کچھ بت پرست ہیں، کچھ جناب آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، علی حاذا القیاس۔ تو یہ مسئلہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان ہو تو اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، اس کا چھوڑا ہوا کوئی پلید اور نجس نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے غیر مسلم جو کہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو بہرحال کھانا پینا مناسب ہے، ایک مناسب حد تک آپ ان سے تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو اس آیت کے مفہوم سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہماری دوستیاں مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ظاہر کاروباری معاملات ہیں، تعلقات رکھنے ہیں تو بامر مجبوری اور ضرورت کی بنا پر ان سے تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں، خرید و فروخت والا معاملہ بھی مسنون طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن محبت ہماری بہرحال مسلمانوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ آپ اپنی جو دوستی ہے اس نیت کے ساتھ لگائیں کہ آپ ان کو دین اسلام کے قریب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ مولا کریم میری فلاں دوست جو ہے، فلاں سہیلی جو ہے، اسے ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس نیت کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی لگانا شرعاً جائز ہے، کھانے پینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان سے دوستی لگا کر ان کو سلام کرنے کا طریقہ بھی کوئی شرع نے سکھایا؟ آپ اگر سلام کریں، آپ خود سلام نہ کریں، سلام علی من اتبع الہدی، یہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں، مسلم بھی ہوں، غیر مسلم بھی، تو آپ مسلمانوں کی نیت کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ وعلیکم کہہ سکتے ہیں، یا سلام علی من اتبع الہدی کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ سلام جو ہے نا یہ ایک دعا ہے، اور دعا مسلمان کو ہی دی جاتی ہے، اس کا غیر مسلم کے ساتھ تعلق بہرحال نہیں ہے۔ مفتی صاحب، آج کا اگلا سوال محمد موسیٰ جام پور سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کا نام بگاڑا جائے تو قسمت کے ستارے گردش میں آ جاتے ہیں، کیا واقعی شرعاً اس بارے میں کوئی قرآن و سنت میں رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت کے ستارے اور ان پر بھروسہ کر لینا اور مکمل یقین کر لینا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی مسلمان کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ بات کہنا کہ ایک دوسرے کا نام بگاڑنے سے قسمت کے ستارے گردش میں آتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، جب ہم خطائیں کریں گے، گناہ کریں گے، تو اس کی وجہ سے ایک گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آئے گا، اور ظاہر ہے کہ کسی کا نام بگاڑنا یہ گناہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑے، ایک دوسرے کو اچھے اچھے ناموں سے بلاؤ، جو نام ان کے والدین نے بچپن میں رکھا ہے اچھے نام ہی رکھنے چاہیے اور اچھے نام سے ہی پکارنا چاہیے۔ اگر کسی کا برا نام بگاڑا تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، اور دل آزاری کسی کی کرنا یہ گناہ ہے، اس سے معذرت بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب بھی کریں۔ بہرحال اس کا قسمت کے ستاروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔